جناب لطیف باندھوی صاحب سے آپ ان کا بہترین کلام سماعت فرما رہے تھے. یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ جو بھی تخفیفہ کو ٹھکرا کر غدیر کی طرف آتا ہے وہ روادار نہیں بلکہ پکا تبررائی ہو کے آتا ہے. تو جناب لطیف باندھوی صاحب سے آپ ان کا حقائق اور عقائد پر مبنی کلام سماعت فرما رہے تھے. آپ آزاد دیکھیے، ڈسٹرب نہ کریں محفل کو. بیٹھ جائیے. جناب لطیف باندھوی صاحب سے آپ نے ان کا بہترین کلام سماعت فرمایا. اب میں پھر اپنے ایک مہمان شاعر اہل بیت کو زحمت سخن دینے جا رہا ہوں. جناب لطیف صاحب کے بارے میں 4 مصرے ان کو نظر کر رہا ہوں. جہاں جہاں بھی یہ پڑھتے ہیں وہ مصرے میں ان کو نظر کر دیتا ہوں کہ یہ دیکھیے بھائی، آواز ٹھیک کیجئے. اس کے لیے شکایت مل گئی کہ مائک کی آواز نہیں آ رہی. مائک والے کہاں ہیں؟ تو جناب لطیف باندھوی صاحب جہاں جہاں بھی یہ پڑھتے ہیں، لکھنؤ میں بھی پڑھے، باہر بھی پڑھے، 4 مصرے میں نے انہی کے لیے کہہ دے، انہی کو نظر کر دیتا ہوں. میں اس کی وجہ بتا رہا ہوں کہ یہ سقیفہ کو ٹھکرا کے غدیر کی طرف کیوں آئے. ملاحظہ فرمائے کہ باطل سے اپنے منہ کو جو موڑے ہوئے ہو تم، باطل سے اپنے منہ کو جو موڑے ہوئے ہو تم، اور رشتہ جو اہل بیت سے جوڑے ہوئے ہو تم. باطل سے اپنے منہ کو جو موڑے ہوئے ہو تم، رشتہ جو اہل بیت سے جوڑے ہوئے ہو تم. میں چلتی تھی دیکھ دیکھ کے نسلوں کو جنگ میں، حیدر کی ذوالفقار کے چھوڑے ہوئے ہو تم. باطل سے اپنے منہ کو جو موڑے ہوئے ہو تم، باطل سے اپنے منہ کو جو موڑے ہوئے ہو تم، باطل سے اپنے منہ کو جو موڑے ہوئے ہو تم، اور رشتہ جو اہل بیت سے جوڑے ہوئے ہو تم. چلتی تھی دیکھ دیکھ کے نسلوں کو جنگ میں، حیدر کی ذوالفقار کے چھوڑے ہوئے ہو تم. چلتی تھی دیکھ دیکھ کے نسلوں کو جنگ میں، چلتی تھی دیکھ دیکھ کے. ارے بھائی مائک دیکھ لیجیے، آواز آ تو رہی ہے. باطل سے اپنے منہ کو جو موڑے ہوئے ہو تم، رشتہ جو اہل بیت سے جوڑے ہوئے ہو تم. چلتی تھی دیکھ دیکھ کے نسلوں کو جنگ میں، حیدر کی ذوالفقار کے چھوڑے ہوئے ہو تم. حیدر کی ذوالفقار کے چھوڑے ہوئے ہو تم. آئیے حضرات، چونکہ شعراء ہماری فہرست میں زیادہ ہیں اور وقت کم ہے، لہذا میں نظامت میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے گزارش کر رہا ہوں اپنے مہمان اور مشہور و معروف شاعر اہل بیت، ناظم محافل، عالی جناب مناظر فتح پوری صاحب کی خدمت میں درخواست کر رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. جناب مناظر فتح پوری. کہ پیارے نبی کا پیارا نواسا حسین ہے، ہم کیا ہے انبیاء کا سہارا حسین ہے. پیارے نبی کا پیارا نواسا حسین ہے، ہم کیا ہے انبیاء کا سہارا حسین ہے. تو کل کربلا کے دشت میں پہچانتے نہ تھے، اب سب یہ کہہ رہے ہیں ہمارا.
دیا کہ تمہارا پجاری ہو، کس نے یہ کہہ دیا کہ تمہارا حسین ہے؟ ممبر پہ آ کے سید سجاد نے کہا باد حسین نام ہمارا. ممبر پہ آ کے سید سجاد نے کہا. بس عزیزان گرامی میں شکر گزار ہوا، میں نے جو بات کہنی تھی وہ مکمل آپ تک پہنچ گئی ہے. میں 4 مصرے اپنی جانب سے آپ کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں. بزرگ شورا اکرام یہاں پر تشریف فرما ہے، ملاحظہ فرمائیے گا. ابھی آپ انشاءاللہ بلال صاحب ہیں، جناب نایاب بلیابی صاحب ہیں، جناب نذیر باقری صاحب ہیں، جنہیں اور دیگر شورا کرام ہیں جنہیں آپ سماعت فرمائیں گے. بالکل کوشش یہ ہے کہ اختصار سے گفتگو کر لی جائے جیسا کہ ناظم صاحب نے آپ کی خدمت میں نظر کیا. لیکن میں یہ مصرے اس لیے اس بارگاہ میں پھر سے پڑھ رہا ہوں کہ آپ تمامی حضرات، میں کوئی آپ سے درخواست نہیں کر رہا ہوں، صرف ایک گزارش اس تاریخ کے مناسبت سے، اگر آپ کی عقیدت یہی ہے تو ان مصروں کو سننے کے بعد مولا عباس کو حاضر و ناظر رکھ کے ان مصروں کی تائید فرمائیے گا جس کی عقیدت یہی ہے. توجہ سے پڑھیے گا، سنیے گا کہ میں دوبارہ یہ مصرے آپ کی بارگاہ میں نظر کر رہا ہوں کہ بسد خلوص بسد آس لکھ دیا جائے، بسد خلوص بسد آس لکھ دیا جائے، ورق پاشکوں سے احساس لکھ دیا جائے، ورق پاشکوں سے احساس لکھ دیا جائے تو فشار قبر نہ ہوگا کسی بھی صورت میں. کفن بحضرت عباس. فشار قبر نہ ہوگا. فشار قبر نہ ہوگا کسی بھی صورت میں. اب اگر یہ سلسلہ آپ تک پہنچ جائے، سلسلہ اگر آپ تک پہنچ رہا ہے تو میں دعائیں چاہتا ہوں اپنے بزرگ شورا کرام سے، اور آپ حضرات تک اگر فوراً یہ مصرع پہنچ گیا تو آپ سے یہ گزارش ہے میری کی پوری تائید کیجیے گا. اور میں ان مصروں کی قیمت چاہتا ہوں داد کی شکل میں. آپ حضرات سے توجہ کہ سنگریزوں نے پڑھا کلمہ نبی کے ہاتھ پر. یہ سلسلہ اگر آپ تک پہنچا ہے، سنگریزوں نے پڑھا کلمہ نبی کے ہاتھ پر، سلسلہ گھر کا وہی باقی رکھا عباس نے. ملاحظہ فرمائیے گا کہ سنگریزوں نے پڑھا کلمہ نبی کے ہاتھ پر، سلسلہ گھر کا وہی باقی رکھا عباس نے. تو اپنے چلو میں اٹھا کر سارے دریا کا وجود کلمہ تشنا لبی پڑھوا لیا عباس. اپنے چلو میں اٹھا کر سارے دریا کا وجود، اپنے چلو میں اٹھا کر سارے دریا کا وجود. اب نوجوانوں یہ تمہارے مزاج کے مطابق چند اشعار میں نظر. سنگریزوں نے پڑھا کلمہ نبی کے ہاتھ پر، سلسلہ گھر کا وہی باقی رکھا عباس نے، سلسلہ گھر کا وہی باقی رکھا عباس نے. اپنے چلو میں اٹھا کر سارے دریا کا وجود کلمہ تشنا لبی پڑھوا لیا عباس نے. کلمہ تشنا لبی. اب یہ تمام یہ افراد جو رات بھر یہاں جشن میں جاگ رہے ہیں یا محافل و مجالس میں شرکت کرتے ہیں، تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک طالب علم کی حیثیت سے بالکل سادہ مسئلہ میں آپ کی بارگاہ میں نظر کر رہا ہوں، بالکل سادہ. اور رہا سوال ذمہ داری کا تو میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ذمہ داری بھی لیتا ہوں کہ ہم جیسا کوئی صاحب کردار نہیں ہے. بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ ہم جیسا کوئی صاحب کردار نہیں ہے، ہم سا کوئی دنیا میں وفادار نہیں. آپ تھوڑا تھوڑا حوصلہ دیں گے تو بات منزل تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ. گفتگو یہاں سے شروع ہوئی ہے، انشاءاللہ غازی کی بارگاہ تک جانا ہے اور زحمت تمام کر دی میں نے. ہم جیسا کوئی صاحب کردار نہیں ہے، ہم سا کوئی دنیا میں وفادار نہیں ہے، ہم سا کوئی دنیا میں وفادار نہیں ہے، ہم سا کوئی دنیا میں وفادار نہیں ہے. تو یہ مجلس سرور کے تبرک کا اثر ہے، خوددار ہے ہم میں کوئی غدار. یہ مجلس
دیکھیں بات رفتہ رفتہ پہنچ رہی ہے. یہ مجلس سرور کے تبرک کا اثر ہے. غدار ہے ہم میں کوئی غدار. ہاں دشمن حیدر سے مروت نہیں کرتے. آپ بھی میرے ساتھ چلیے گا منزل تک. ہاں دشمن حیدر سے مروت نہیں کرتے. ہم کو کبھی اس بات سے انکار. ہاں دشمن حیدر سے مروت نہیں کرتے. ہم کو کبھی اس بات سے انکار نہیں ہے. تو اس گھر پر فرشتے بھی کیا کرتے ہیں لعنت جس گھر میں کوئی شے کا آزادہ. اس گھر پر فرشتے بھی کیا کرتے ہیں لعنت. اس گھر پر فرشتے بھی کیا. نوجوانوں توجہ چاہتا ہوں. اس گھر پر فرشتے بھی کیا کرتے ہیں لعنت جس گھر میں کوئی شے کا توجہ کیجیے گا. جس گھر میں کوئی شے کا آزادار نہیں ہے. عباس نے ساحل پر علم گاڑ دیا. عباس نے ساحل پر علم گاڑ دیا ہے. عباس نے ساحل پر علم گاڑ دیا ہے. اب کوئی ترائی کا طلبگار. عباس نے ساحل پر علم گاڑ دیا ہے. اب کوئی ترائی کا طلبگار نہیں ہے. اے شام کے روبا ہو کہاں جاتے ہو ٹھہرو. نیزہ ہے فقط ہاتھ میں تلوار. اے شام کے روبا ہو کہاں جاتے ہو اے شام کے روبا ہو کہاں جاتے ہو ٹھہرو. نیزہ ہے فقط ہاتھ میں. یہ حضرت عباس کی ہیبت کا اثر ہے. ساحل پر کوئی رکنے کو تیار. اب میں یہ دو شعر, ایک شعر اور مقطع. میئر بھائی یہ حضرت عباس کی ہیبت کا اثر ہے. ساحل پر کوئی رکنے کو توجہ. میں اپنی جانب سے مولا کی بارگاہ میں یہ تحفتاً کہ مولا اگر اس شعر کو قبولیت کا شرف دے دیں تو پوری زندگی کا تحفہ میرے لیے یہ شعر ہے مولا کی. یوں تو کوئی بھی شاعر شعر نہیں لکھ سکتا جب تک مولا سے الفاظ اجازت نہ لے آئے. یہ قول چھٹے امام صادق آل محمد تائید چاہتا ہوں میں مولا سے. آپ حضرات کی بارگاہ میں جو نظر کر رہا ہوں آپ کی عدالت بھی یہ عدالت صغریٰ ہے, وہ عدالت کبریٰ ہے. توجہ فرمائیے گا. یہ حضرت عباس کی ہیبت کا اثر ہے. ساحل پر کوئی رکنے کو تیار. اب شعر سنیے کہ پاؤں میں ہے بیڑی, پاؤں میں ہے بیڑی کہ مسجد میں نمازی. پاؤں میں ہے بیڑی کہ مسجد میں نمازی. تسبیح کی آواز ہے جھنکار نہیں. اللہ پاؤں میں ہے زنجیر کے مسجد میں نمازی. پاؤں میں ہے زنجیر کے مسجد میں نمازی. تسبیح کی آواز ہے. پاؤں میں ہے زنجیر کے مسجد میں نمازی. تسبیح کی آواز ہے جھنکار نہیں ہے. تو عابد جسے کہتے ہیں زمانے میں مناظر, عابد جسے کہتے ہیں زمانے میں مناظر, عالم کا مسیحا ہے وہ بیمار.
کا مسیحا ہے وہ بیمار نہیں ہے. آپ حضرات کی اگر اجازت ہے ایک نعرہ صلوات ارشاد فرما دیں. ایک مطلب صرف 2 شعر اور زحمت اور صرف مجھے وہ شعر نظر کرنا ہے جو مقطع کی شکل میں ہے. یہ مطلب اور ایک شعر. برپا تھی. پورا نتیجہ آپ کے ذہنوں تک پہلے سے پہنچ جائے گا انشاءاللہ شعر پہ, اور جو نتیجتاً سوالیہ نتیجہ ہے وہ میں نظر کرنا چاہ رہا ہوں. متوجہ ہو جائیں آپ حضرات کہ برپا تھی 7 دن, برپا تھا 7 دن سے تماشا فرات پر. برپا تھا 7 دن سے, برپا تھا 7 دن سے تماشا فرات پر. ظالم لگائے بیٹھے تھے پہرا. اب نتیجہ آپ خود سمجھ لیجئے, لیکن ایک شعر سوالیہ نشان کے ساتھ یہ نتیجہ میں اخذ کرنا چاہتا ہوں. توجہ فرمائیے. بالخود بلال بھائی بس زحمت تمام ہو گئی. برپا تھا 7 دن سے تماشا فرات پر. ظالم لگائے بیٹھے تھے پہرا فرات پر. ظالم لگائے بیٹھے تھے پہرا فرات پر. اب خود یہ فیصلہ, توجہ, ظالم لگائے بیٹھے تھے پہرا فرات پر. اب فیصلہ کرو کہ شہنشاہ کون ہے, لہرا رہا ہے کس کا برہرا. جیتے رہو جیتے رہو. بس بات پہنچ گئی آپ تک, قبضہ ہو گیا. قبضہ آپ متوجہ ہے. اب یہ سوالیہ نشان کے ساتھ میں نتیجہ لینا چاہتا ہوں. توجہ فرمائیے گا. خدا کرے کہ یہ بات اسی انداز میں پہنچ جائے آپ تک. اب فیصلہ کرو کہ شہنشاہ کون ہے, لہرا رہا ہے کس کا برہرا. لہرا رہا ہے کس کا برہرا فرات پر. تو دریا پہ کیا گزرتی, دریا پہ کیا گزرتی مناظر اگر کہیں خود آ گئی جو ہوتی سکینہ پڑا. دریا پہ کیا گزرتی مناظر اگر کہیں خود آ گئی جو ہوتی سکینہ.